بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، دی گارڈین یہ برطانیہ کا بڑا ویل ریپیوٹڈ اور مستند قسم کا اخبار ہے۔ اس اخبار میں آج ایک خبر شائع ہوئی ہے اور اس خبر کے اندر پاکستانی فیملی کا نام شائع نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اسی پاکستانی فیملی کی درخواست پر ہم ان کا نام شامل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس پاکستانی فیملی کو برطانیہ میں 14 سال رہنے کے بعد ان کو آج ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ لیکن بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس فیملی میں سے شوہر کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، وائف کو برطانیہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا تھا؟ 14 سال سے یہ برطانیہ کے اندر رہ رہے تھے، ان کا کیس چل رہا تھا، کیس ریجیکٹ ہوا، ان کو باقاعدہ حراست میں لیا گیا، حراست میں لینے کے بعد ان کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا، لیکن صرف شوہر کو ڈیپورٹ کیا گیا، وائف کو ڈیپورٹ نہیں کیا گیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ برطانیہ، فرانس جیسے ممالک کے اندر سیاسی پناہ کی درخواست لیتے ہیں اور آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو یہ ممالک آپ کو اپنے ملک واپس جانے کے باقاعدہ اچھے خاصے پیسے عطا کرتے ہیں۔ پاکستانی 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کو عطا کیے جاتے ہیں اور آپ کو واپسی کا ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کن حالات میں ہوتا ہے؟ پہلے ذرا اس کیس پر بات کر لیتے ہیں، جو میاں بیوی جو 14 سال سے برطانیہ کے اندر رہ رہے تھے۔ ہوا یہ، ان کے نام میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ برطانیہ کے اخبار میں بھی وہ نام شائع نہیں ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ درخواست کی تھی ہوم آفس کو کہ ہمارے نام شائع نہیں کیے جائیں کیونکہ ہماری زندگی کو پاکستان کے اندر خطرات لاحق ہیں۔ ہوتا یہ ہے، 14 سال پہلے ایک شخص جو ہے وہ پاکستان سے اٹھ کے برطانیہ چلا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوتی، یہ برطانیہ جاتا ہے اور برطانیہ میں جا کے یہ سیاسی پناہ کی درخواست دائر کرتا ہے اور بڑی حیرت انگیز وجہ بتاتا ہے۔ مطلب جب میں وجہ سن رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ خواتین کے بارے میں معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن مرد اگر اس طرح کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر والے یقین نہ کریں تو برطانیہ کی حکومت یا ہوم آفس کس طرح سے اس کو یقین کرے گا۔ ہوا یہ کہ جب برطانیہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب مجھے سیاسی پناہ کی درخواست دینی ہے کیونکہ میرے ملک کے اندر میری جان کو خطرہ ہے۔ اچھا، سامنے والے پوچھتے ہیں بھائی کس وجہ سے خطرہ ہے، کیوں خطرہ ہے، ایسا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر والے میری شادی کرانا چاہتے ہیں، میری شادی کرانا چاہتے ہیں، اور میں اس گھرانے میں، جس گھرانے میں میری شادی ہونے جا رہی ہے، میں وہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ذات پات کا مسئلہ، دیگر معاملات، بہت ساری چیزیں اس نے اس کو مکس کر کے بتایا کہ بھائی اگر میں جاؤں گا تو میری زبردستی شادی کرا دی جائے گی، اس لیے مجھے برطانیہ کے اندر سیاسی پناہ دی جائے۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز، بڑی عجیب سی وجہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ ریجیکٹ ہونی تھی، ریجیکٹ ہو گئی۔ ہوم آفس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جناب، یہ کوئی سیاسی پناہ والی بات ہے نہیں، اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے آپ کہیں اور کر لیں، اس میں جان کا خطرہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، خواتین کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ خواتین یہ بتائیں کہ جناب اگر ہم نے نہیں کی شادی تو ہمیں جان سے مار دیا جائے گا، دیگر معاملات ہیں، بہت ساری ایشوز ہیں، لیکن مرد اگر یہ بات کرے گا تو یہ بڑی حیرت والی بات ہوگی۔ خیر، اس کی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے، ریجیکٹ ہونے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ برطانیہ چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ غائب ہو جاتا ہے، جسے عام فہم میں، عام زبان میں سلپ کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر سلپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی دوران اس کی ایک لڑکی سے، پاکستانی لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات محبت میں تبدیل ہوتی ہے، محبت سے پھر شادی ہو جاتی ہے اور یہ دونوں پھر ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں۔ دونوں غیر قانونی طریقے سے برطانیہ کے اندر ساتھ رہ رہے تھے۔ اچھا، آپ کو نا ہوم آفس کے اندر باقاعدہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ برطانیہ میں، پاکستانی ہیں، کسی اور ملک کے ہیں تو آپ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے شادی کر لی ہے، کچھ بھی کر لیا، جو بھی معاملات ہیں، ہم آپ کو 2 آپشنز دیتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے ہمارا ملک چھوڑیں اور آپ اپنے ملک چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے۔ آپ اپنے ملک میں اتریں گے تو ہمارا جو آفس ہے وہ آپ کو باقاعدہ 3000 پاؤنڈز، یہ ایکولنٹ ٹو بنتے ہیں پاکستانی تقریباً 10.5 لاکھ روپے، ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو واپسی کا ٹکٹ بھی عطا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی پہلا آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم آپ کو جبرن طور پر گرفتار کریں گے، آپ کو حراست میں لینے کے بعد آپ کو ڈیٹینشن سینٹر کے اندر رکھیں گے، جو کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ڈیٹینشن سینٹر رکھنے کے بعد پھر آپ کو ہم پاکستان ڈیپورٹ کر دیں گے۔ یہ 2 آپشن آپ کے پاس ہیں، آپ اپنی مرضی سے چلے جائیں تو پیسے بھی ملیں گے، اگر ہم کریں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل بھی ہوں گے۔ اچھا، یہ واپس آتے ہیں اپنے گھر اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو نہیں جانا پاکستان، ہم بالکل نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوبارہ جب یہ ہوم آفس جا رہے ہوتے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے تو بیچ میں ان کو، شوہر کو حراست میں لے لیا جاتا ہے۔
حراست میں لینے کے بعد اس کو ڈیٹینشن سینٹر منتقل کر دیا جاتا ہے، خاتون کو پکڑا جاتا ہے، خاتون کو پکڑانے کے بعد جو خواتین کی سیاسی پناہ کی جو باقاعدہ ایکسلز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ خاتون جو ہے وہ ہوم آفس کو بولتی ہیں کہ میں مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، میں یہاں پر اپنے پیسے خرچ کرتی ہوں، پاؤنڈز خرچ کرتی ہوں، میرا علاج چل رہا ہے، پاکستان میں علاج نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر برطانوی حکومت ہوم آفس یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہ لیجئے، لیکن شوہر کو تو پاکستان واپس جانا لازمی پڑے گا۔ جب ان کے سارے حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بات ہی کہتے ہیں کہ ہمارا نام صیغہ راز میں رکھا جائے، ہمارا نام مینشن نہ کیا جائے۔ اس لیے میں بھی نام مینشن نہیں کر رہا اور جو گارجین ہے اس نے بھی یہ نام مینشن نہیں کیا تھا۔ 14 نومبر کو، یعنی جو پچھلے مہینے 14 نومبر سال 2024، اس دن ان دونوں کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 10 تاریخ ہے، 10 دسمبر، آج جو شوہر ہے اس کو غالباً کسی بھی فلائٹ کے ساتھ، چارٹرڈ فلائٹ میں یہ واپس بھیجتے ہیں، لیکن چونکہ اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا تھا، اس لیے جو بھی پاسبل فلائٹ ہوئی اس کے اندر ان کو پاکستان واپس روانہ کر دیا گیا۔ لیکن پھر ان کی بیگم نے ایک آخری چال چلی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ اگر میرے شوہر کو واپس بھیجتے ہیں تو میرے یہاں پر رکھوالی کون کرے گا، کون میرے یہاں پر دیگر معاملات کو دیکھے گا، میری تیمارداری کون کرے گا، میڈیسنز کون لے کر آئے گا، تو میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں گی اگر آپ نے میرے شوہر کو اس طرح کا سنگین قدم اٹھانے پہ آپ لوگ مجبور ہوئے۔ تو وہ بھی ان کے لیے بالکل ہی بےتکی سی وجہ تھی، انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن کریں گے۔ اور یہ پھر آج امپلیمنٹیشن اس پہ غالباً آج یا گزشتہ روز اس پر کر دیا گیا۔ 14 نومبر 2024 کو ان کو حراست میں لیا گیا تھا۔ دی گارجین کے اندر باقاعدہ طور پر یہ سٹوری آج چھپی ہے اور بڑی یہ حیرت انگیز چھپا۔ اچھا، میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ اگر آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست جو ہے نا وہ مسترد ہو جاتی ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ بھائی میں رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں وہاں پر جا کے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کچھ پیسے، تو ایسے ممالک آپ کو یہ پیسے بھی عنایت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 لاکھ پاکستانی جو کہ 3000 پاؤنڈز ان کے بنتے ہیں، یہ آپ کو لیکن اس وقت دیے جائیں گے جب آپ پاکستان کی سرزمین پر اتریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی امیگریشن یہاں پر ہو چکی ہوگی، آپ باہر نکلیں گے، ان کے آفس جائیں گے، وہ آپ کو 3000 پاؤنڈ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور ساتھ ساتھ وہ واپسی کا ٹکٹ بھی آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ لیکن سوچیے اس سے بدنامی کتنی ہوتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار کہاں ہم چھپتے پھریں گے، کہاں ہم ساری زندگی ان لوگوں سے چھپتے پھریں گے۔ اچھا، مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتا یہ سلپ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی عملاً طور پر کس طرح کی ہوتی ہے، ساری زندگی گمنامی میں گزارتے ہیں، ساری زندگی گمنامی میں گزارتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم خود ہی چلے جاتے ہیں، کچھ پیسے بھی مل جائیں گے اور پھر اس پیسے سے پاکستان میں جا کے اپنا ایک نیا کاروبار، نئے معاملات کو شروع کر لیں گے۔ تو یہ ایک اور سٹوری آج پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی کے حوالے سے نکل کر آئی برطانیہ کے اندر۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔